حج کے احکام مکمل ہو جانے کے بعد پھر اللہ نے حاجیوں کو اپنا ذکر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، ایک دوسرے کو یاد کرنا۔ جس طرح دوسرے مقام پہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو حاجیوں کے لیے بیان کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے احکام مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو۔ او اشد ذکرا، یہ اللہ کا ذکر اپنے آباء و اجداد کے ذکر سے بھی زیادہ کرو۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ حج کر کے اپنوں گھروں کی طرف واپس لوٹ رہے ہوتے تھے تو راستوں میں اپنے وڈیروں کی کہانیاں ڈالتے تھے۔ ہر ایک اپنے وڈیرے کا ذکر کرتا اور اس کی تعارف کراتا، اس کے اوصاف ذکر کرتا، اس کے کمال کو بیان کرتا، اس کی بہادریوں کو ذکر کرتا، یہی اس کی یاد دہانی ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا حج میرا کر کے آ رہے ہو، ثواب میں نے تمہیں عطا کرنا ہے تو ذکر بھی میرا کرنا ہے۔ حج کی واپسی پہ اپنے وڈیروں کے تذکرہ نہیں کرنا ہے، اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور انہی الفاظ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج کے جو دن ہوتے ہیں، یہی جو لجہ کے جو دن ہیں، یہ دعا کی قبولیت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دنیا مانگیں تو اللہ دنیا دیتے ہیں، جو آخرت مانگیں تو اللہ آخرت دیتے ہیں۔ دونوں چیزیں مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو جو کچھ اللہ سے مانگیں گے ملے گا تو وہی، لیکن اللہ نے یہاں پہ ایک قانون بیان کر دیا ہے کہ دنیا کا لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف اللہ سے دنیا مانگنا شروع کر دیں۔ جو صرف اللہ سے دنیا مانگے گا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں دنیا بھی مانگے گا اور آخرت بھی مانگے گا، دونوں چیزیں مانگے گا تو اللہ اسے دنیا بھی عطا کر دیں گے اور آخرت بھی عطا کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں صرف اللہ سے دنیا کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر آخرت، جنت، ثواب، کامیابی، کامرانی، مغفرت، بخشش اللہ سے مانگنی چاہیے۔ دونوں طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا مجھے یاد رکھو، پھر اللہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں مَن یقول، جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے۔ اللہ کہتے ہیں میں دے دوں گا دنیا کے اندر جو کچھ مجھ سے مانگا ہے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ صرف مجھ سے دنیا مانگ لی ہے، بڑے بے وقوف ہو، دنیا کو کیا کرنا ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کا مزہ ہے، جو آخرت کے مقابلے میں بالکل قلیل اور حقیر اور تھوڑی سی زندگی ہے اور تھوڑی سی وہ نعمتیں ہیں، اور اصل نعمتیں اور اصل زندگی تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو مجھ سے صرف دنیا مانگتا ہے مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
میں اللہ خود اعلان کر رہا ہوں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا طبقہ، دوسرا حاجیوں کا ذکر، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کچھ لوگ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی نصیب فرما دے۔ دنیا میں مجھ سے مانگتے ہیں وہ بھی بقدر ضرورت، دنیا میں رہتے ہی ضرورت ہے اس کی، لیکن آخرت بھی مجھ سے مانگیے، دونوں چیزوں کی دعا مانگیے، اور ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کی وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھ۔ اب تین باتیں ہو گئی ہیں، دنیا کی نعمتیں مانگی ہیں جو ہمیں ضرورت ہے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی نعمتیں مانگی ہیں جو اصل مقصد ہے ہمارا، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی ہے، جو بندہ جہنم سے بچ گیا وہی کامیاب ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں نا دنیا بھی مجھ سے مانگتے ہیں بقدر ضرورت اور اصل مقصد آخرت مانگتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے جو لوگ ہیں نا ان کے لیے بہت بڑا ایک حصہ ہے آخرت میں، مما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ لہذا جو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت کے اندر اللہ نے حصہ مقرر کر رکھا ہے، وہ انہیں ضرور ملے گا۔ دیکھا ہے حج کے موسم میں اللہ تعالیٰ دعائیں کو قبول کرتے ہیں، کوئی صرف دنیا مانگتا ہے اس کی بھی قبول ہے، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے اس کی بھی قبول ہے۔ اور اللہ نے دنیا آخرت دونوں مانگنے والوں کے لیے آگے تعریف کی ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا حصہ میں نے تیار کر رکھا ہے آخرت کے اندر، اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ مجھ سے مانگ کر آئے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، یہاں سے اللہ نے ایک وہمہ کو دور کر دیا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دنیا جمع ہوگی تو کون حساب لے گا اتنی جلدی، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا حساب کرنے میں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ سریع الحساب، یہ تو چند منٹوں کی بات ہے میرے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اللہ جلد حساب لینے والا ہوں، ساری مخلوق کا بہت جلد حساب لے لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ کو گنتی کی چند دنوں میں۔ یہ جو گنتی کی چند دن ہیں یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ کا تذکرہ ہے، ان دنوں میں اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ یاد کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ویسے جو یہ تکبیریں ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتے ہیں، آج 9 ذی الحجہ ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں، تو آج سے ہی بآواز بلند ہر نماز کے بعد چاہے جماعت سے پڑھیں یا بغیر جماعت سے پڑھیں، یا کچھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے کچھ جماعت سے رہ گئے ہیں، ہر حال میں نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھنا بآواز بلند واجب ہے، اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ اتنی بلند آواز ہو تو دائیں بائیں والے ساتھ سن لیں۔ یہ ذکر بالجہر جو ان 5 دنوں میں اللہ نے مقرر فرمایا ہے، اس کے علاوہ ذکر بالاخفاء ہوتا ہے، آہستہ ذکر، ان دنوں میں اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرو، یہ مردوں کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ تذکرہ حج کا ساتھ پیچھے چلا آ رہا ہے، تو حج کی جو 10ویں تاریخ آتی ہے قربانی ہوتی ہے، 11 کو بھی قربانی ہوتی ہے، 12 کو بھی قربانی ہوتی ہے۔ قربانی والا بھی عمل ایک بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کریں صرف اسی پہ بس نہیں رکھنا ہے، ساتھ میرا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ اکبر تکبیریں پڑھ کر۔ اور تیسرا کام جو حاجیوں کے لیے ہوتا ہے ان دنوں میں، وہ جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، تو وہ بھی عبادت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کو مرضی عبادت بنا دیں۔ ظاہر میں تو ایک کھیل نظر آتا ہے کہ کنکریاں مارنا، اٹھا کر پتھر مارنا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پتھر مارنا بھی میری عبادت ہے، اس پر بھی میں ثواب عطا کرتا ہوں۔
جس طرح تم زبان سے ذکر کر رہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جس طرح ان الفاظ کے پڑھنے پہ آپ کو ثواب ملتا ہے نا، اسی طرح ان کنکریاں مارنے کے شیطانوں کو کنکریاں مارنے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور جس طرح قربانی کرنے میں، جانور کو ذبح کرنے میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر وہ بھی اللہ کو اس کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے، آپ نے ذبح کیا آپ کو ثواب ملا ہے، اسی طرح وہ کنکریاں مارنے کے اندر بھی ثواب کس نے عطا کرنا ہے؟ اللہ نے عطا کرنا ہے۔ تو یہ جو چند دن ہیں یہاں، جو حج کے علاوہ جو لوگ یہاں پہ ہم موجود ہیں، تو ہمارے لیے 5 دن ہیں، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، ہر نماز کے بعد بآواز بلند مردوں کے لیے، بآواز آہستہ عورتوں کے لیے یہ تکبیرات کا پڑھنا ضروری ہے۔ آپ خود بھی عمل کریں اور جہاں تک آپ اس بات کو پہنچا سکتے ہیں وہاں تک اپنی آواز کو پہنچائیں۔ الحمدللہ رب